حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ سورۃ المجادلہ یہ آخری آیت ہے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، کہ تمام کے تمام لوگ ایک امت تھے، ایک جماعت تھے، فاختلفوا پھر لوگوں نے اختلاف کیا۔ قرآن اور سنت سے جو تاریخ ہمیں ملتی ہے اس کے مطابق یہ اختلاف نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا، جو پہلی مشرک قوم ہے جن کے طرف اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اور جیسے ہی اختلاف شروع ہوا فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، پس لوگ دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو گئے، اور آپس کے اندر ان کا اختلاف، جھگڑے اور بحث اور مباحثے شروع ہو گئے۔ ایک جماعت کو اللہ رب العزت نے حزب اللہ کہا ہے، اللہ کا لشکر، اللہ کی جماعت۔ جس کا ذکر یہاں سورہ المجادلہ آیت نمبر 22 کے اندر ہے۔ اور اسی سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 19 کے اندر اللہ رب العزت نے اس دوسری جماعت کا ذکر کیا ہے، اور انہیں اولئک حزب الشیطان کہا ہے کہ یہ شیطان کا لشکر اور شیطان کی جماعت ہے۔ سورۃ آل عمران کے اندر آیت نمبر 169 کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے اس ارادے اور منشا کا ذکر فرما دیا ہے کہ جس طرح کائنات کے اندر درخت کا ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، اسی طرح اللہ کا یہ قانون اللہ ہی کے طرف سے ہے کہ وہ حق اور باطل کو ایک ساتھ نہیں ملاتا۔ حزب اللہ اور حزب الشیطان کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ نہ ان کا دین ایک ہو سکتا ہے، نہ ان کا عقیدہ اور نہ عمل، اور نہ آخرت کے اندر ان کا انجام۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ ایک فریق یعنی حزب اللہ جنت کے اندر ہوگا، اور دوسرا فریق یعنی حزب الشیطان وہ جہنم کے اندر ہوگا۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ فرماتا ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ
حتی یمیز الخبیث من الطیب. اور اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں کہ وہ مومنین کو اس حالت کے اوپر چھوڑ دے گا جس حالت کے اوپر تم ہو، بلکہ اللہ رب العزت خبیث کو طیب سے، ناپاک کو پاک سے الگ کرے گا. یہ اس کا قانون ہے. جس طرح دنیا کے تمام نظام اجتماعیت کے اوپر مبنی ہے، اسی طرح اسلام کا نظام بھی اجتماعیت کے اوپر مبنی ہے. اسلام نے بھی جب زندگی گزارنے کا ذکر کیا ہے تو سمع اور اطاعت کے ساتھ کیا، اور چونکہ اللہ کے رسول ہمیشہ نہیں ہوتے تو اس لیے رسول کے بعد امیر کی اطاعت بھی لازم کر دی. اب جتنے بھی حق ماننے والے اور حق پرست لوگ ہیں، موحد لوگ ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، ان لوگوں کو اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. آج ہماری یہ جماعت جو تنظیم المسلمین، جماعت المسلمین کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اس جماعت کے اندر موجود جتنے بھی افراد ہیں، انہیں شوق نہیں تھا کہ دنیا کے اندر بہت ساری جماعتیں موجود ہیں، ان جماعتوں کے بعد اب ایک اور جماعت وجود میں لائی جائے. لیکن یہ ان کی مجبوری تھی، اور مجبوری اس لیے تھی کہ اس وقت اس دور میں پوری دنیا اور بالخصوص پاکستان کے اندر جتنی بھی جماعتیں موجود ہیں، وہ مکمل طور پر حق پہ نہیں ہیں. یعنی کچھ حق اور کچھ باطل انہوں نے گڑمٹ کیا ہے، جس سے اللہ کی کتاب نے منع کیا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق اور باطل کو گڑمٹ مت کرو. ایک طرف لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار ہے، شرک کا انکار اور شرک سے نفرت کا اظہار ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں بحیثیت مجموعی یہاں جتنی بھی جماعتیں پائی جاتی ہے، جس نام سے بھی پائی جاتی ہے، ان تمام جماعتوں کے اندر کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں شرک موجود ہے. کوئی پیروں کو پوج رہا ہے تو کوئی قبروں کو پوج رہا ہے، کوئی تعویذ کے اندر تاثیر کا اقراری ہے تو کوئی دم کا اقراری ہے، کوئی نظر بد کے اندر تاثیر کا اقراری ہے. تو کوئی جادو کے اندر تاثیر کا اقراری ہے، کوئی دجال کی الوہیت کا اقراری ہے، کوئی اللہ کے ساتھ نبیوں کو شریک کر رہا ہے تو کوئی ملائکہ کو شریک کر رہا ہے.
کسی کا عقیدہ کالے جھنڈے پر ہے، کسی کا کالے داغے پر، اور کسی کا دنیوں کے اوپر عقیدہ ہے۔ کوئی مزارات کے سامنے جھکتا ہے تو کوئی پیروں کے سامنے جھکتا ہے۔ الغرض کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی شرک ان کے اندر ضرور موجود ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں اعمال کے اندر بے انتہا بدعات اور رسومات موجود ہے، خرافات موجود ہے۔ کہیں محرم کے خرافات ہے، کہیں شب برات کے خرافات ہے، کہیں شب معراج کے خرافات ہے، کہیں عید میلاد النبی کے نام سے خرافات ہے، کہیں آپ دیکھیں ایصال ثواب کے نام سے قرآن خوانیاں ہے، شب جمعہ ہے، تیجا ہے، ساتواں ہے، 40واں ہے، سال ہے، رسم قل ہے اور رسم بسم اللہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں فرض اور سنت دعاؤں کے بعد اجتماعی ہاتھ اٹھا کر دعائیں ہیں، جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائیں۔ الغرض آپ پوری زندگی دیکھیں آپ ان کی، چاہے وہ عقائد ہو، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے وہ خوشی ہو، چاہے وہ غمی ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، ہر جگہ آپ کو شرک، بدعت، رسومات، خرافات نظر آئیں گے۔ جس طرح اہل کتاب کا حال ہوا تھا وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ ضرور وہ دین مانتے تھے، دین کے قائل تھے وہ، لیکن وہ دین جو اللہ کا سچا اور حق دین تھا اس کے اوپر عمل پیرا نہیں تھے، ان کا اپنا بنایا ہوا خود ساختہ دین تھا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا ہے، وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، انہیں دھوکے میں رکھا ہے ان کے اس دین نے، دین کے اندر ان چیزوں نے، ما یفترون، جو انہوں نے افترا کیا ہے، اپنے آپ سے بنایا ہے، ان کے مولیوں نے، ان کے پیروں نے، ان کے لیڈروں نے، ان کے آباء و اجداد نے۔ کتاب مجید گھر میں موجود ہے، اس لیے آیا ہے کہ اس کو سیکھو، اس کا ترجمہ کرو، اس پر عمل کرو، اس کی تبلیغ کرو، اس کے قانون کو نافذ کرو۔ لیکن اس سے کہیں قرآن خوانیاں ہو رہی ہے، کہیں تعویذ لکھا جا رہا ہے، کبھی اس کے سائے کے اندر جو ہے بیٹی کو رخصت کیا جا رہا ہے، کبھی اوپر طاقوں پہ رکھ کر کپڑوں میں لپیٹ کر برکت کے لیے گھر میں رکھا جا رہا ہے۔ یعنی مکمل طور پر یہ معاشرہ بگڑا ہوا معاشرہ ہے۔ تو یہ ہماری ایک مجبوری بن گئی تھی کہ ان باطل فرقوں سے، ان خود ساختہ ادیان سے، ان شرکیہ عقائد سے، ان بدعی اعمال سے، ان رسومات اور خرافات سے، اور پھر اعمال کے اندر جو خرابیاں ہیں، رشوت خوری، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، سود کا کاروبار، یعنی پورا معاشرہ تباہی اور بربادی کے اندر مبتلا ہے۔ تو یہ ہماری ایک مجبوری بن گئی تھی کہ ایک الگ جماعت ہو اور اس جماعت کے اندر قرآن اور سنت سے جمع ہونے والے افراد کا تزکیہ نفس کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کو خالص قرآن اور سنت کی تعلیم دی جائے، اور خالص مومن اور مسلم جو ہے وہ پیدا کیے جائے، اللہ کے دین کے مجاہد پیدا کیے جائے۔ اس مقصد کے لیے ہمیشہ سے اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے۔
کہ اسلام نے پاک اور ناپاک کو الگ کیا ہے، ان کو ایک ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ مومن اور مشرک کے اندر تمیز کی ہے، سنت پہ عمل کرنے والا اور بدعات کے اندر مبتلا ان کو الگ کیا ہے، صالح عمل کرنے والے اور جرم کرنے والے ان کو الگ کیا ہے، تاکہ معاشرے کے اندر فرق واضح ہو۔ جو لوگ ہدایت کے طرف آنا چاہے، حق کے طرف آنا چاہے، ان پر حجت تمام ہو جائے، انہیں معلوم ہو جائے اور وہ آ جائے، اور جو نہیں آنا چاہتے ان پہ حجت تمام ہو جائے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو تمام جماعتوں سے، فرقوں سے الگ ہو کر انہوں نے حق کی دعوت پر لبیک کہا ہے، لیکن وہ سخت مرحلہ جس کا ہمیں فیصلہ کرنا ہے وہ شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے نہیں کر پا رہے ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کو آپ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ اس قوم کو جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں آپ نہیں پائیں گے ان کو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں کرے، محبتیں کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ حزب اللہ جو ہے، یہ جماعت المسلمین جو ہے، یہ جماعت المومنین اور جماعت المتقین جو ہے، ان لوگوں کو تو کہیں نہیں پائے گا ایسا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کے ساتھ محبت اور دوستیاں کریں۔ ایسا کہیں دنیا میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرا باپ ہے اور اس کا کوئی دشمن ہے، اور میرا باپ حق پر ہے اور اس کا دشمن غلط ہے، باطل پر ہے، ظالم ہے وہ، اس کے باوجود میں اپنے باپ کے دشمن سے دوستی رکھوں، جبکہ مجھے معلوم بھی ہے کہ وہ ظالم بھی ہے۔ تو میرا باپ بھی ہے اور مظلوم بھی ہے، انصاف اور عدل پر بھی ہے، اس کے باوجود میں اپنے باپ کے دشمن سے دشمنی نہیں کرتا ہوں، ایسا میرے خیال میں نہیں ہو سکتا ہے۔ میں اپنے باپ سے دوستی کروں گا اس لیے کہ ایک باپ ہے اور دوسرا وہ حق کے اوپر ہے، اور اس کے دشمن سے دشمنی کروں گا۔ لیکن یہ تو دنیا کے رشتے ہیں، ہمارا جو تعلق اللہ کے ساتھ ہے اس کے لیے ہم ماں باپ، بہن بھائی، دوستوں، بیوی بچوں کی مثالیں نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ اس کی محبت پہ ساری محبتیں قربان ہیں۔ اب وہ اللہ، اس اللہ کو کوئی قوم گالی دے، شتمنی ابن آدم حدیث کے اندر آتا ہے، جب ایک شخص شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ وہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ ایک قوم اللہ کو گالیاں دے، حق کی مخالفت کرے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرے، اور ہم ان سے محبتیں کرے اور دوستی کرے، اللہ فرماتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ ان کے ماں باپ ہو، ان کی اولاد ہو، بیٹے ہو، ان کے بھائی بہن ہو، اور ان کے کنبے کے لوگ ہو، خاندان کے لوگ ہو۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان،
یہ وہ مومن ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، جس طرح پتھر پہ لکھا جاتا ہے، پتھر کی لکیر۔